بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسٹیپ نمبر 5 کر رہے ہیں جی۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو میسج نہیں کیا پھر بیکاز آئی فیلٹ کہ نیکسٹ ویک مجھے آف لینا پڑے گا، بریک لینی پڑے گی ایک کام کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے اگلے ہفتے پھر شروع کریں گے نیکسٹ جو پورشن ہے۔ یہ پورشن ہوگا انشاءاللہ 86 ورس تک، 86 83 سے لے کے 86 تک، اور پھر اس کے بعد آگے میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ سلائیڈ، یہ جو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے باوجود مسلمانوں، کیا تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے اور اسے اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرتا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، کہ وہ اس کی بنیاد پر تمہارے پروردگار کے پاس تم سے حجت کریں۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں بن پڑے عامی بھی ہیں، جو اللہ کی کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور اپنے گمانوں ہی پر چلتے ہیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ سو تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان کے لیے اس چیز کی وجہ سے جو اس کے ذریعے سے وہ کماتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ ان سے پوچھو کیا اللہ سے تم نے کوئی عہد لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر عہد لیا ہے تو اللہ کسی حال میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے؟ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہماری ٹرانسلیشن ہے آج کی جی۔ اسٹیپ 5 اگر کسی نے شیئر کرنا ہے ابھی وہ کر لیں جی۔ جی ہمارے پاس 4 انٹریز آ گئی تھی کل، تو میں ان کو سیکوینس میں شیئر کر دیتا ہوں اور پھر میں ریکویسٹ کرتا رہوں گا۔ جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جی شمائلہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، سب سے پہلے یہ آپ کی آواز بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے جی۔ سر جو کیا تم یہ وقت رکھتے ہو تھا سر؟ آواز ٹھیک آئی؟ یہ جو آپ نے بولا یہ تو ٹھیک آئی ہے، یہ تو صحیح آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ نے پہلے بولا ہے وہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ تم یہ توقع رکھتے ہو؟ حسن زن بہت اچھی چیز ہے، حتی الامکان دوسرے لوگوں سے اچھی توقعات وابستہ کرنی چاہیے، مگر جس طرح اللہ نے مسلمانوں کو غلط فہمی سے نکل کر حقیقت کی اینک لگا کر یہود کا جائزہ لینے کا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں بھی معاملات کرتے وقت حقیقت پسندانہ انداز سے فیصلے کرنے چاہیے۔ جھوٹی امیدوں اور سہاروں سے بہتر ہے انسان اکیلا استقامت پر کھڑا ہو۔ سر میں نے اس آیت سے یہ سیکھا۔ اور انٹرسٹنگ، ویری سر جو انٹرسٹنگ۔ 78 آیت ہے لا یعلمون الکتاب الا امانی، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے۔ تو سر یہ وہ آیات ہیں جس سے میرے دل پر اثر کیا، بلکہ میرے والد صاحب کے بھی۔ انٹرسٹنگ، اس کا تھوڑا سا بتائیے گا۔ آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ جی میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، اب مجھے نظر نہیں آ رہی یہاں پہ۔
ہم آگے بڑھتے ہیں اور واپس آ جائیں گی شمائلہ، تو پھر ہم ان کو دوبارہ موقع دے دیں گے۔ سلمیٰ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم جی ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں نے ان آیات سے جو اپنے لیے سبق لیا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے اس دور میں مجھے اپنے علم کا محور اور مرکز قرآن پاک کو ہی بنانا ہے۔ مختلف آرا جب پڑھے لکھے لوگ روایتوں اور تعویلوں کے زیر اثر پیش کر رہے ہوتے ہیں تو میرا رویہ سچے طالب علم کا ہونا چاہیے، اور مجھے ان آرا اور تعویلوں کو ہر حال میں قرآن سے ہی پرکھنا ہے۔ یہی کسوٹی ہے جو حق کو باطل سے جدا کرتی ہے۔ اہل کتاب نے بھی تمام قسموں کی تحریفیں کی تھیں جن سے لوگ گمراہ ہوئے۔ مجھے ان سے ہوشیار رہ کر دین کی اصل تعلیم کو ہی فوکس رکھنا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ واضح لفظوں میں بتایا کہ ہر انسان کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو بحیثیت مسلمان مجھے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ مجھے نبی کا امتی ہونے پر جنت ملے گی۔ لہذا خاندان اور گروہی نسبتیں جنت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہر لمحہ خلوت اور جلوت اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ سچائی پر جمے رہنے سے جو اعتماد حاصل ہوتا ہے اسے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا، اور اس راستے پر چلنے سے جو مشکلات آئیں اس وقت مایوس نہیں ہونا ہے اور اللہ کی رحمت کا سہارا لینا ہے۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ جی ناصر صاحب، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میرے لیے ان آیات سے جو میں نے سبق لکھا ہے کہ رب العالمین ہر ظاہر اور مخفی بات کو جانتا ہے۔ کسی حکم کو سمجھ آنے کے بعد حجت بازی سے دریغ کرنا ہے۔ اپنے وقتی فائدہ کے لیے رب کی بتائی ہوئی کسی چھوٹی سی بات میں بھی جانے انجانے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ مجھے اپنے ہر عمل اور اس سے جڑی نیت کو جانچنا ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ رب سے خوف اور امید کی ایک متوازن فضا میں رہنے کی کوشش کرنی۔ آمین۔ انشاءاللہ جی۔ واہ۔ جی شمائلہ، آپ دوبارہ کوشش کر لیجیے۔ آئی تھنک بیچ میں آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی سر یہ دوسری آیت تھی، لا یعلمون الکتاب الا امانی، جی اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے۔ یہ وہ آیات ہیں جسے نہ صرف میرے دل پر اثر کیا بلکہ میرے والد صاحب کے بھی۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ میرے والدین پکے سنی بریلوی ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ کہ ہمارے رسول ہماری شفاعت کریں گے اس وقت تک جب تک آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ حضور حاضر اور ناظر ہیں۔ میرے اپنے والد صاحب سے بہت دفعہ بحث و تکرار ہوتی رہتی تھی، پر شاید میری بات میں اتنی تاثیر نہیں تھی، مگر اس دفعہ جب وہ میری طرف آئے اور میں انہی آیات پر غور کر رہی تھی تو میں نے یہ آیات ان کے سامنے رکھی، تو پہلی دفعہ انہوں نے میری بات نہ صرف اطمینان سے سنی بلکہ میری باتوں سے اتفاق بھی کیا۔ اور یہ سر مطلب فرسٹ ٹائم تھا کہ انہوں نے مجھے سیریس بھی لیا نا، تو آپ سر یقین نہیں کر سکتے کہ میرے لیے یہ لمحات نا واقعی بہت قیمتی تھے۔ واقعی بس مجھے ایسے لگا کہ سر انہوں نے نا جو میرا جو قرآن کا مقصد ہے وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ سر مجھے اتنی خوشی ہوئی اس چیز سے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ میرے لیے یہ دعا کرتے تھے کہ میں ان کی زندگی میں اپنا قبلہ درست کر لوں، تو مجھے سر اس چیز سے نا بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو سر بہت اس خوبصورت دفعہ بات پہلی دفعہ جب میں نے قرآن کی آیات رکھی تو انہوں نے بڑے آرام سے اس کو سنا، پھر غور بھی کیا اور بڑے آرام سے پھر اپنا عقیدہ بھی بتایا۔ پھر میں نے اس میں سے ان کو صرف یہ بتا کے کہ ابو آپ صرف اس کو خود دیکھیں نا، تو پھر وہ خاموش ہو گئے۔ واہ۔ اور سر ایک اور چیز، بلا من کسبہ سیئات ہے، ایسا گناہ جو احاطہ کر لے۔ اس آیت سے بھی سر مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ایسا گناہ جو آپ کی نیکیاں ضائع کر دے۔ الحمدللہ کفر اور شرک اور سود سے تو بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، مگر بہت سی غلطیاں جیسے غیبت سے ہماری نیکیاں دوسروں کی تھیلی میں چلی جاتی ہیں۔ احسان کرنا مگر پھر اس کو جتانا احسان کا ثواب بھی ختم کر دیتا ہے۔ بندوں کی ناشکری
میرے نزدیک سر اللہ کی ناشکری کے برابر ہے، ان سے بچنے کی کوشش کروں گی۔ اور سر انشاءاللہ۔ مجھے یہ تھوڑا-سا یہ بھی پتا کرنا ہے کہ یہ کون سے گناہ ہیں جو مطلب آپ کو ڈھانپ لیں اور آپ کا وہ ابدی ٹھکانہ جہنم بن جائے؟ یعنی انسان جس بھی، جیسے آپ نے فرمایا یہ، ہم جب ایک چیز کے بارے میں اتنے انکانشیس ہو جائیں کہ ہمیں وہ ایک نارمل سی لگنے لگ پڑے، تو یہ ایک بڑی بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہوا ہے کہ زندگی کے آخری دم تک بھی ہم اگر واپس مڑ جائیں اللہ کی طرف اور اس سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ یہ جس طرح سے آپ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ میری رائے ہے نا، لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی بات جو ہے وہ کتنی پرتاثیر ہے، وہ ہمارے الفاظ میں تو آ ہی نہیں سکتی۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر جو بات بتائی وہ یہ کہ جو جو برائی کمائے گا اور پھر وہ برائی اس کا احاطہ کر لے گی، یعنی احاطہ کر لینے کا مطلب ہے کہ وہ ہی از کمپلیٹلی سراؤنڈیڈ بائی اٹ، غرق ہو گیا وہ اس میں اب یعنی اس چیز کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ برائی برائی بھی ہے۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو جس کی مثال آپ نے دی خاص طور پہ غیبت کے حوالے سے، چغلی کے حوالے سے، گاسپ کرنے کے حوالے سے، اس طرح کی چیزوں کا تو احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے نا۔ تو وہ جو ہے اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس احساس کو زندہ کر دے اور ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں ادھر جانے سے پہلے۔ ورنہ یہ بیسیکلی یہی بات ہے، یہ جو آپ نے لکھی ہے کہ انسان برائی کرے اور پھر برائی میں اتنا غرق ہو جائے کہ برائی کا احساس ہی ختم ہو جائے، یعنی وہ اس کے لیے ایک نارمل بیہیویئر بن کے رہ جائے۔ تو میں تو اس کو اسی طرح ہی سمجھا ہوں جی۔ ماشاء سر اللہ میں جی۔ نے نا اس طرح نوٹس کیا ہے کہ کچھ شرابی اور زانی قسم کے جو مرد ہیں میں نے دیکھے ہیں کاروباری حضرات نا، لیکن سر وہ اپنے دوسرے معاملات میں اتنے اچھے ہیں، مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اور دوسروں کی مدد کرنے میں، تو پھر میں جج نہیں کرتی، لیکن سر مجھے اس سے یہ چیز ہوتی ہے فیل نا کہ انہوں نے ایک کمپنسیشن کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہوا ہے کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف کتنا وہ اللہ کا نیک کام کر رہے ہیں، اور سر اصل ان میں کو کوئی احساس نہیں بڑی ہے۔ امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ یعنی اس میں جو چیز اصل ہے نا جی، جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ میرا اپنے بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کی کیا معرفت پیدا ہوئی ہے، مسئلہ ہے کیا؟ یعنی میں اس دنیا میں جس آزمائش میں ہوں وہ صرف اچھے کام کرنا، اچھی نیکیاں کمانا یا ثواب کمانا، کیا یہ مسئلہ ہے، یا مجھے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنانا ہے؟ خدا کا بندہ بنانے کا مطلب یہ ہے، اور اس میں اگین آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، نہ ہمیں جج کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ میں یہ اپنے لیے کرائیٹیرین یہ ہے کہ میں جب نیکیاں سلیکٹ کر کے کرتا ہوں، یہ جانتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے لیکن اس میں ملوث ہوتا ہوں، تو کیوں ہوتا ہوں؟ کیا میں اس وقت اللہ کا بندہ مانتا ہوں اپنے آپ کو؟ کیا میں یہ یاد رکھتا ہوں کہ یہ خدا کی پسند کے خلاف جا رہا ہوں میں، اور میں کیا اس سے کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا ہوں؟ نیکیوں کے بدلے نیکیاں نہیں، یہ اصل میں نیکیوں کے بدلے نیکیاں نہیں ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، وہ اصل میں اس وجہ سے کہا ہے کہ انسان اس ایٹیٹیوڈ سے آری ہے کہ جو خدا کا بندہ بناتا ہے اسے، یعنی وہ کسی اور کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا، وہ اگر کسی اور چیز کی طرف یو نو فوکسڈ ہے تو اس چیز سے اس کو نکلنا ہے، وہ اس کو خدا کا بندہ بننا ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے جو اس کے لیے نیکیوں کو قابل اجر بناتا ہے۔ اٹ از ناٹ گڈنس جنرلی، مطلب میرا خیرات کر دینا یا میری وہ باتیں کر لینا کہ جو اللہ کے بندوں کو کرنی چاہیے، اس سے میں اللہ کا بندہ بنتا نہیں ہوں، یہ میرا اندر کا ایٹیٹیوڈ ہے جو مجھے اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ اس چیز کو بہت امپورٹنٹلی سمجھنا ہے، لیکن یہ اپنے لیے سمجھنا ہے، دوسرے کے بارے میں جج نہیں کرنا۔ یہ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے۔ سر اس میں تو پھر اس طرح ہے کہ کچھ میں اپنے اندر وہ اپنی عادات دیکھتی ہوں کہ جو میں چھوڑ نہیں پا رہی ہوں، اور جب بھی میں وہ کرتی ہوں میں اپنے دل میں یہ چیز مسلسل کہہ رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن میں پھر بھی وہ کام کر رہی ہوتی ہوں۔
اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں کہ وہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. یعنی میں کانشیس نہیں ہوتی ہوں اس وقت، یا کانشیس ہونے کے باوجود رک نہیں پاتی ہوں. آپ نے نہیں اس چیز مطلب وہ دنیا داری جو ہے، اگر آپ اس وقت اس سے ملوث نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ فیئرز ہیں ہمارے جو انوالوڈ ہیں. ہم ان فیئرز کو جب اوور کم کریں گے تو ہمارے لیے وہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا. یعنی جب آپ دنیا داری کہتے ہیں نا تو اس کو بالکل اسپیسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں مثال کے طور پر لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے کوئی بات کر دیا، مجھے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، یہ ڈیسنسی کا تقاضا ہے. لیٹ سے یہ ہماری نارمز ایسی ہیں جو کہ اس چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں. جب آپ یہ کہیں گے تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ فیئرز ہیں آپ کے اندر جو کہ یہ اس طرف آپ کو کھینچ رہے ہیں کہ اگر بولو گے نہیں تو یہ کیا سمجھے گا. ان فیئرز سے اوور کم کرنا ہے آپ کو، ان فیئرز کو اوور کم کرنا ہے. ونس یو ڈو دیٹ انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. اور یہ انسان کی سائیکولوجیکل گروتھ ہوتی ہے. اس کو اگر آپ ول پاور سے اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، آپ کو اصل میں اس فیئر کو اوور کم کرنا ہے. اوور کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس فیئر کو سب سے پہلے ریکگنائز کریں، اور پھر اس ریکگنیشن کے بعد اس کو سمجھ کے کہ یہ ہے ایک مسئلہ. کیونکہ یہ جو ہے نا اس نوعیت کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں انسان دوسرے کی وجہ سے کچھ کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ شاید میں ایکسیپٹیبل نہیں رہوں گا، یا یہ کوئی ایکسیپٹیبل طریقہ نہیں ہے، یا کوئی ڈیسنٹ طریقہ نہیں ہے. تو اس نارم سے اپنے آپ کو اٹھانا ہے، اوپر کرنا ہے. دس ٹیک سم ٹائم. میں نے یہ پچھلی بار بتایا تھا کہ اس طرح کی جو چینج کی جو امیون سسٹم ہے ہمارا، اس کو پوری طرح سے انٹرنلائز کرنے میں تقریباً 6 مہینے تک بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اس کی کوشش کریں. یعنی صرف دعا نہیں، دعا تو بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ آپ نے اس کے اسباب بھی پیدا کرنے ہیں. تو اس پہ اگر آپ مناسب سمجھیں کسی وقت تو مجھے میسج کر دیجیے گا. انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل جاننے کے بعد وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ اس کو کیسے اپروچ کیا جائے. جی سر، انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ سر. جی فریہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آیت 77 سے جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی کوشش. واہ 78 سے 80 اللہ کی آیات کو ٹوسٹ کرنا دنیاوی یا آخرت کے فائدے کے لیے ایسے رویے سے اجتناب. اور 82 سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً معافی مانگنا گناہ پر اصرار نہیں کرنا. ویری نائس جی، ویری نائس. اور کسی بھی ایسی چیز کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند کی چیز ہے، وہ میری نظر میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، میرے لیے اس کی امپورٹنس پیدا ہونی شروع ہونی چاہیے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو آپ نے پہلا پوائنٹ لکھا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں بنیادی مسئلہ ہے قرآن کا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور اس تعلق کی صحیح معرفت جو میرے اور خدا کے درمیان ہے، اس کے بغیر اصل میں باقی سب کچھ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اس کے بغیر یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ طلاق کا بھی قانون بیان ہو رہا ہے تو اس میں ان اللہ سمیع علیم، ٹھیک ہے، جانتا ہے وہ سمیع و حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں آپ کو بتا رہی ہیں کہ تم ہو سکتا ہے کہ بغیر چاہے یا بغیر کسی کو بتائے بچ جاؤ اس ساری چیز سے، لیکن دنیا کی نظروں میں سے تو بچ جاؤ گے، خدا کی نظر سے کیسے بچو گے؟ تم خدا کے معاملے میں خیانت کرو گے تو جاؤ گے کدھر؟ تو یہ خدا کی صحیح معرفت اصل میں پورے دین کا بنیادی مسئلہ ہے. ویری امپورٹنٹ جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. سنبل آپ انمیوٹ کر لیجیے پلیز. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اچھا، یہ اسٹیپ 5 میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے سمجھنے کی کوشش کروں، اور دین کے معاملے میں ہر بات کو اللہ کی کتاب پر پرکھوں، Right. اور اپنے ایمان اور عمل پر نظر رکھوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ہمارے پاس یہی شعر تھے. اب میرا ٹھیک ہے خیال جی، ہے جی میں کر آگے لیتا بڑھ ہوں جی. سکتے ہیں ہم سے.
جی ٹھیک ہے جی. یہ میں نے یہ لکھا ہے جی کہ ان آیات میں میرے لیے درج ذیل سبق ہیں. موجود ہدایت کی ناقدری کرنے اور اس میں ہیرا پھیری کرنے سے بالآخر مزید ہدایت کے دروازے بند ہو جائیں گے. منافقت اور دوغلا پن، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، منافقت اور دوغلا پن خدا کی نظر میں نہایت قابل نفرت چیز ہے. خدا ہر لمحہ میرے ظاہر اور پوشیدہ کو پوری طرح سے جانتا ہے. دنیا مجھے کتنا ہی نیک پاک سمجھے، خدا مجھے اندر باہر سے جانتا ہے. میری نظر میں اگر دنیاوی فائدے اور لذتیں آخرت کے فائدوں سے زیادہ اہم ہیں تو پھر خدا کو بھی آخرت میں میری کامیابی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. دنیا کی حد تک تو ہے، آخرت میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. اس دن وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں تو ہمیں بھولے رہے، بہت یاد کرایا، بھولے رہے، اب ہم تمہیں بھول جائیں گے. آخرت کی کامیابی کے لیے حسب و نسب نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی کام آئے گی. یہ ہیں جی پوائنٹس. اگر کوئی بات کرنا چاہیں، ہمارے پاس آج کے لیے تو اتنا ہی ہے. تو اف یو ہیو اینی تھنگ ٹو شیئر، کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی اینی تھنگ ود ریفرنس ٹو دیز ورسز اور دا پریویس ورسز. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی فرام 83 ٹو 86. اور یہ اب ہم نیکسٹ ویک کی چھٹی کریں گے اور اس کے بعد شروع کریں گے. اس لیے میں نے آج شروع نہیں کیا کیونکہ پھر بیچ میں بریک آ جانی تھی. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ہے پیراگراف، تو اس کو ہم ایک دو تین سیشن میں شاید کمپلیٹ کر لیں گے، 5 اسٹیپس اس کے. جی اینی بڈی، یا ادھر روک جی دیں؟ سلما آپ میوٹ کر لیجیے. جی 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 ایسا ہے سر کہ کچھ صورتیں میرے بھی سامنے ایسی آئی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز پر نہیں آتے ہیں اور ایک خاص رقم جو ہے وہ اس کو دے دیتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کو یا کلرک کو، اور پھر وہ مزے سے گھر میں بیٹھ کے سیلری لیتے ہیں نا. ایسا میں نے بہت گھروں میں دیکھا ہے. اور ایک یہ ہے صاحب کہ وہ بھی ہمارے جاننے والوں میں ہے، وہ ٹریفک پہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ اتنے پیسے تم لوگوں نے آج جمع کرانے ہیں. رشوت، وہی رشوت ہی ہوتی ہے وہ. تو اتنے پیسے جمع کرانے ہیں، تو میں جو ہوں نا وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ میں ڈیوٹی نہیں دوں گا آپ کو، آپ میری جگہ کسی اور کو وہاں کھڑا کریں اور وہ یہ کام کرے، اور میری تنخواہ میں سے آپ کو جو کاٹنا ہے وہ کاٹے، میں یہ کام نہیں کروں گا. اور وہ گھر میں بیٹھ کے تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ صحیح ہے سر؟ میں جانتا نہیں ہوں اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا میکینزم سمجھنا پڑے. دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک طریقہ ایک اور بھی ہے. ایک تو ہے نا رشوت، کہ آپ نے رشوت لینی ہے. ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم بعض اوقات مہم چلاتے ہیں کہ آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ ڈس ریگارڈ ہو رہی ہے نا ٹریفک کے رولز میں، آج اس کو پکڑ کے تو اس پہ فائن کر دیتے ہیں، اور اتنا فائن کرنا ہے ہم نے کہ جس سے وہ ٹارگٹ پورا ہو جائے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. میں اس سے اختلاف اتفاق تو اپنی جگہ پہ، میرے خیال میں ہماری پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں. یعنی یہ جو قوانین ہوتے ہیں ان کا مقصد اصل میں یہ ہوتا نہیں ہے کہ کتنے پیسے جمع ہونے چاہیے. ان کا مقصد اصل میں لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے. اور اگر وہ لوگوں کی تربیت ہے تو وہ ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ سے ہوتی ہے، وہ اس طرح سے مہم چلا کے نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک دن مہم چلائی یا 10 دن چلائی اور اس کے بعد 6 مہینے کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو اب لوگ اگلے 10 دن کا ہی انتظار کریں گے. ان کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ مہم چل رہی تھی، اب ختم ہو گئی ہے. ایک ٹائم تھا جس وقت ہیلمٹس کی چیکنگ کی بہت زیادہ مسئلہ بنا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ہر جگہ پہ ہیلمٹ چیک ہو رہی ہے، فائن ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ پکڑ کے اپنے شیشے پہ لٹکا کے، اپنے ہینڈل میں لٹکا کے چل رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کی تربیت اصل مسئلہ ہونا چاہیے قانون کا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فائن کتنا سر جمع یہ کرنا ہے. لاہور میں ہو سکتا ہے، میں یہاں پر آپ کی بات جو ہے وہ لاہور کے پوائنٹ آف ویو سے شاید سمجھ رہی ہوں کہ شاید لاہور میں ایسا ہوتا ہوگا، لیکن کراچی میں ایسا نہیں ہے. یہاں پر جیسے کہ میں ہب میں ہوتی تھی تو وہاں سے ٹرک جو ہے وہ گزرتے تھے، تو ٹرک یا ٹرالر وغیرہ گزرتے تھے، تو وہ چوکی جو بنی ہوئی تھی وہاں پر وہ ان کو سائڈ میں روک کے ان سے باقاعدہ بھتہ لیا جاتا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو وہ بھتہ دیں گے.
राइट, वो भत्ता जो होता था, तो वो तो रिश्वत ही है ना सर, कि आप जो है वो रिश्वत दे रहे हैं और फिर अपना काम निकाल रहे हैं वहाँ से। अब राइट। उनका कहना ये है कि ये टारगेट मिला हुआ होता है हमें, कि इतना तुमने वसूल करना है। ये तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है ना, कि आप लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कह रहे हैं या कुछ। लेकिन यहाँ यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो ये है कि अगर आपको रोका और आपके पास कागज़ात नहीं थे, उसने कहा कि जी ₹2000 जुर्माना। अब आपने कहा कि यार ₹500 रख लो और ये छोड़ दो मुझे ना, वो उसने हुँ, रख लिए ₹500 छोड़ दिया। तो यहाँ पे तो वो बंदा भी गुनाहगार है जिसने ₹500 की ऑफ़र की है, और वो तो जी, यही जी। है जिसने ले लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो ये मैं आपसे ये पूछ रही थी, और ये जो दूसरा मैंने आपको बताया ना कि वो टारगेट अचीव नहीं करना, कि इतना पैसा तुमने शाम में जमा कराना है, यहाँ पे ये थाने जो बिके हुए होते हैं, वहाँ पर यही चीज़ें हैं कि इन लोगों को ये अब अगर ऊपर से कोई, ये सिर्फ़ उस महकमे की बात नहीं है, मैं एजुकेशन में भी ऐसे लोगों को देखा है कि वो जो है ना घर में बैठ के सैलरी लेते हैं जी। और वो उसको समझते हैं कि जी, हम उनके काम कर रहे हैं, या शहर में हम रहते हैं, वो आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, हम उनको घुमाते-फिराते हैं, हॉस्पिटल के काम होते हैं, वो करते हैं उनके सारे। अब हम ड्यूटी नहीं देंगे और हम घर में बैठ के सैलरी लेंगे। हम अपने बच्चों के पास भी हैं, हम इतनी दूर नहीं जा रहे हैं, किसी गाँव गोठ में हमारी ड्यूटी लगी हुई है, तो हम उधर नहीं जा रहे। तो ये हुँ। चीज़ जो है ना, ये पता नहीं कैसे लोगों को मुतमईन कर देती है कि हाँ, हम ऐसा कर लें, और फिर वो उस कमाई को हलाल समझते हैं कि ये कमाई हलाल है। नहीं, हलाल-हराम तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो वाक़ई समझते हैं या नहीं। सवाल ये है कि है तो मसला तो असल में दुनिया की तरजीह है ना जी। आपने दुनिया को तरजीह दी हुई है और आखिरत को इग्नोर किया हुआ है। तो ठीक है, अल्लाह ताला ने ये जो कहा है 2-3 जगह पे कुरान मजीद में आया ना कि तुम मुझे भूले रहे हो, तो आज का दिन मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। अल्लाह ताला इससे माफ़ फ़रमाए, हमारे अपने दिलों को इसके लिए ज़िंदा रखे। ये बड़ी वो जो सूरह कहफ़ की आयत है ना जी, बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है वो, कि दुनिया की जो चीज़ें हैं उसको अल्लाह ताला ने ज़ीनत बनाया है ताकि वो लोगों को आज़माए। यानी उनमें अट्रैक्शन रखी है, वो बड़ी ल्योरिंग है। इंसान अगर अपने आप को कॉन्शियसली ज़िंदा ना रखे इस याद को कि मैंने इस दुनिया से बहुत जल्द चले जाना है, मालूम नहीं आज का दिन, कल का दिन। मुझे इसी हफ़्ते में एक हमारे में एक टाइम लेते हैं, एक साहब उन्होंने बताया कि मुझे याद नहीं किसने एग्ज़ैक्टली ज़िक्र किया था, लेकिन उनका उन्होंने बताया कि ये अ, नाश्ते के टाइम पे हम बैठे हुए थे और वो खालू जो हैं, बस उनका सर ढिलक गया ऐसे करके और थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो फ़ौत हो चुके हैं। तो उठ के आए हैं, ज़ाहिर है नाश्ता करने आए हैं, खाने-शाने लगे हैं, एंड ही वाज़ नो मोर। तो ये ज़िंदगी की हकीकतें हैं जी। अभी ये कराची में जो हादसा हुआ है, ये अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। बहुत ही तकलीफ़देह बात है। लोग इसी तरह का एक आम दिन था जिस दिन सूरज निकला था और अपनी रूटीन शुरू की होंगी लोगों ने इसी तरह से कि और कल का, परसों का, 3 दिन बाद का, 3 साल बाद का, कितने प्लान्स होंगे कि जो बस रह गए, अब ख़त्म हो गए। अनटोल्ड, अनफिनिश्ड स्टोरीज़ हैं ये सारी की सारी, जिनसे हम अगर चाहें तो इबरत ले लें, चाहें तो ना लें, लेकिन बहुत स्टोरीज़ हैं आस-पास, बड़ी स्टोरीज़ हैं। अल्लाह ताला इससे इबरत लेने की, सबक लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, आमीन सर, बहुत हादसात होते हैं। अभी पिछले साल हुए ना सर, आरजे मॉल जला, मिलेनियम जला, अब ये जल गया। मतलब कोई वो ही नहीं है, जितनी अल्लाह कैपेसिटी माफ़ नहीं करे। है उससे ज़्यादा की वो किया हुआ है। बस अल्लाह ताला हिदायत दे दे परवरदिगार। आमीन, आमीन। जी, रोज़बेन आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो अभी ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ताला की सच्ची मार्फत, तो इसको भी थोड़ा और वाज़ेह कर दीजिए इस हिसाब से भी कि 24 घंटे डे टू डे लाइफ़ में किस तरह इसको हम देखें, सच्ची मार्फत किस तरह हासिल होती है? और दूसरा अभी एक आप जैसे कुरान में भी आता है और आपने अभी भी ज़िक्र किया कि बुरा अमल जो है वो खुशनुमा बना दिया जाता है। इसको भी थोड़ा मुझे समझना है कि कौन से नहीं ऐसे मैं बुरे अमाल होते हैं जो अच्छे लगने लगते हैं, खुशनुमा लगने लगते हैं और फिर पता भी नहीं चलता कि ये बुरे अमाल हैं। ने ये मैंने जो बात की थी वो थोड़ी-सी डिफरेंट थी जी। और ये अगरचे जो आपने फ़रमाया ये कुरान मजीद में है
وہ برے اعمال جو ہیں ان کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، ان میں ایک سینکٹٹی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک ٹریڈیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آنیسٹلی یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جو سپرسٹیشس ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں ان سپرسٹیشنس کو، اور اس کو بڑا سینکٹیفائڈ سمجھتے ہیں۔ اس میں ان کو کوئی کمزوری کا، کوئی شر کا، کوئی برائی کا احساس ہرگز نہیں ہوتا۔ یعنی جو چیز، اور ان کو بلایا جائے، اگر بتایا جائے کہ اگر کسی کو یاد کرایا جائے کہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو کہ وہ دیکھ لیں گے یار ابھی اس مسئلے کو تو حل کریں۔ یعنی یہ جو ہے یہ ایٹیچیوڈ ایک جنرلی اگر آپ غور کریں تو یہ دنیا میں بہت پایا جاتا ہے نا۔ میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ دنیا کی جو لذتیں ہیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ یعنی دنیا میں اٹریکشن رکھی ہے، دنیا میں لیور رکھا ہے، دنیا کی لذتوں میں ایک قسم کی وہ پل ہے ان کے اندر، جس کے نتیجے میں انسان اس کو بھلانے کی طرف آتا ہے، کہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جہاں تک تعلق ہے، تو ایک تو اس کو قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں تو اس طرح سے اس ذہن سے پڑھیں، اس ذہن سے دیکھیں اس کو، کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنی حکمتیں واضح کی ہیں، کہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے دعوت پیش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو پیغمبر کو بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کس طرح کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جس وقت جو معاملات میرے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بول کے نہیں بتا رہے کہ یہ میں تمہارے ساتھ یہ کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہونا ہے، یہ تمہارا انجام کیا ہونا ہے۔ یعنی یہ جو چیز آخرت میں بالکل کھل کے سامنے آ جانی ہے، وہ اس دنیا میں بالکل کھل کے سامنے آ گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو پہلے رسول تھے ان کی زندگیوں میں، اور اس کا ریکارڈ ہے یہ جو ریکارڈ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاملات کرتے ہیں، کس طرح سے برے لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے، بہت سارے اوقات میں چھوٹ مل جاتی ہے، کس طرح سے اچھے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کھول کے بیان کیا ہے۔ اس سے یہ سبق لینا، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاملات کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے خاص ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں مثال کے طور پر خدا کنٹرول کر رہا ہے، خدا جانتا ہے، یہ تو ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ تو آج بھی ویسے ہی ہے۔ کچھ قوانین ہیں جو رسولوں کے لیے خاص ہیں، ورنہ ادروائز تو ایک نارمل چیز ہے۔ یعنی اصحاب کہف جو ہیں وہ رسول نہیں تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ان کا جو اچھا معاملہ تھا وہ کیا تھا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں جو یہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اب رونما ہوتے ہوئے آپ اس میں خدا کا ہاتھ دیکھنے کی کوشش کرنے لگ پڑیں۔ یعنی وین سم تھنگ ہیپنس، جب ذہن میں یہ آئے بات کہ یہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہو گیا ہے، واٹ اے کوئنسیڈنس، تو اس کوئنسیڈنس کو خدا سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایک کانشیس ایفرٹ کر کے اس طرف لانے کی کوشش کریں کہ یہ خدا کی علم، حکمت، قدرت، اس کی رحمت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کار فرما ہیں، میری زندگی میں چل رہی ہیں، کنٹینیوسلی چل رہی ہیں۔ مشکل آ گئی ہے تب بھی چل رہی ہیں، آسانی آ گئی ہے تب بھی چل رہی ہیں۔ جو مشکل ہے اس میں مجھے برداشت کرنا ہے، مجھے اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور جو آسانی ہے اس میں اس کی شکر گزاری کرنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کسی اور کے کچھ حقوق تو نہیں قائم ہو گئے۔ یہ خدا کی معرفت پیدا کرنے کا باعث بنے گا پریکٹیکلی۔ یعنی ایک تو وہ ہے نا جو ہم نے اس ریکارڈ سے سمجھا ہے، اب اس ریکارڈ کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو 5واں سٹیپ ہے یہ بیسیکلی یہی ہے کہ آپ نے جو سمجھا ہے اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت، تو اس کو اور اسپیسیفائی کر لیں۔ یعنی مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنی ہے، یہ کہیں کہ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا جاننا، اس کا خبیر ہونا، انسان کے اندر باہر سے اس کی بالکل واقفیت ہونا۔ یہ جس وقت وہ یہ کہتے تھے، یعنی الفاظ کی تبدیلی سے تو دنیا کو دھوکہ دے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ریکارڈز کو سامنے رکھ دیا، یہ کرتے تھے تم۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی کتنے ایسے مواقع آئے زندگی میں کہ جس میں یہ اس غلطی کا شکار ہوئے ہیں ہم۔ میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں جی،
کہ جب ہوئے ہیں تو آج جب وہ یاد آتی ہے چیز، مطلب کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے اندر کہ یہ کیسے معاف ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو معاف کریں گے. لیکن بس یہی کسی چیز کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو مواقع ملے ہوئے ہیں ان کو ہمیں مایوسی میں نہیں، خدا کے ساتھ تعلق کی امید میں گزارنا ہے. تو اس کی توفیق اگر مل جائے تو بس سمجھ لیں کہ اپنے ٹائم کو بہترین یوٹیلائز کرنا ہے. انشاءاللہ کوئی چیز میں مس تو نہیں کر گیا؟ آپ نے 2-3 چیزیں اکٹھی کی تھی تو میں سوچ رہا ہوں کوئی چیز مس نہ کر گیا ہوں. جو یہ بات ہے نا جی کہ شیطان جو ہے وہ دوسروں کے، یا کچھ جگہوں پہ یہ بتایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال، برے اعمال ان کے لیے اٹریکٹیو بنا دیے. خوشنما اس نوعیت کی چیز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے یا برائی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے اتنے ایکسکیوزز بنا لیتا ہے کہ وہ اس کے اندر کچھ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، اور دوسری یعنی طرف جیسے جو ہم جسٹیفائی کرتے ہیں. جسٹیفیکیشن، ایک تو یہ ہے نا، اور دوسری طرف عقیدے کا مسئلہ ہے. یعنی میں اگر کوئی غلط عقیدہ رکھتا ہوں اور اس کے نتیجے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا قانون ہو رہا ہے نا، یعنی شرک کر رہا ہوں کسی لحاظ سے، کوئی بدعت کر رہا ہوں، کوئی سپرسٹیشن کا شکار ہوں اور اس سے کچھ اچھا ہو گیا ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے راضی کر لیتا ہوں کہ یار ٹھیک، اچھا ہو گیا، یعنی دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ، یہ تو اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ اس بات کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ہر لحاظ سے ہر لمحہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر اچھا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، اور اگر مشکل میں ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے. یہ ایک آزمائش ہے، ہر لحاظ سے آزمائش ہے. اس نے آزمائش ہی رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضی جس دن سامنے آئے گی وہ آخرت کا دن ہے، اور وہ بالکل پرماننٹ ہوگی. یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے میں اگر کوئی غلطی کروں تو تنبیہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ تنبیہ تو خود اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یعنی جب ہم کسی کو ایڈمانش کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں یا اس کو سمجھاتے ہیں تو وہ تو اصل میں خود ایک رحمت ہوتی ہے نا، کہ بچ جائے، برے نتیجے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ بھی وہ کوئی ناراض ہو کے نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا ہے، اس چیز کو یاد رکھنا ہے. میں اگر سہولت میں ہوں یہ بھی آزمائش ہے. میرے اوپر کیا حقوق قائم ہو رہے ہیں، میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو بیلنس میں رکھنا ہے، میں نے کس طرح سے اس سچویشن میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. اور اگر میں مشکل میں ہوں، میں نے اس سچویشن میں کس طرح سے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. میں نے کس طرح سے مایوسی سے بالکل ہٹ کے رہنا ہے. میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو ایک بیلنسڈ اپروچ میں رکھنا ہے کہ میں اس دنیا کو ایک آزمائش سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا جوئی چاہتا ہوں. اس چیز کو زندہ رکھنا ہے. اور یہ ٹوٹل ریمائنڈر ہے جی، انٹرنل ریمائنڈر ہے. اس کو یاد رکھنے، جو آپ نے کہا نا اس کو کیسے زندہ رکھیں، اس کو زندہ رکھنے کا طریقہ یہ کہ اس کو بہت زیادہ ریمائنڈ کرائیں، لمحہ بلمحہ. پہلے بے شک آرٹیفیشلی ریمائنڈرز لگا لیں، ہر گھنٹے کے بعد لگا لیں. یہ پچھلے گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. میں کدھر کدھر پریشان ہو گیا تھا، میں کدھر کدھر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ تو میری کمائی ہے، کدھر کدھر میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو یہ مل رہا ہے مجھے. اس چیز کو یہ تو بہت زندہ رکھنا مشکل ہے، مشکل آزمائش ہے ہے. اٹ کہ از اللہ اٹ تعالیٰ از راضی ہے. ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے ڈھیل دی ہوئی ہے. ایسے ہی، ایسے ہی اس چیز کو جتنا زندہ رکھ سکیں کہ یہ ڈھیل تو نہیں کہنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ساتھ یہ احساس زندہ رکھا ہوا ہے دل میں کہ مجھے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، تو پھر اس کو امید یہی ہے کہ ڈھیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شکر کی آزمائش ہے، اور اس میں مجھے حق ادا کرنے ہیں. اس میں بندگی کا بھی حق ادا کرنا ہے، بندوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں. جزاک اللہ السلام خیر. جی جی، وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. سر، ایک تو میں نے سوال کرنا تھا، دوسری تھوڑی سی ڈسکشن کرنی تھی قرآن کے اوپر. سر جیسے مجھے جو سمجھ آیا ہے بس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ فرشتے جھک پڑے تو اور ابلیس نہیں جھکا. تو جو قرآن کی پورے قرآن کی دعوت ہے نا، وہ وقت کے رسولوں کے اوپر، یعنی وقت کے رسول آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر ایمان لانے کی دعوت ہے. اور یہ مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ماننے والے یہ تھے یعنی فرشتے، اور نہ ماننے والے کا کیا انجام ہوا. پھر آگے دیکھا جائے تو جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں ایمان والوں کو ہی بٹھا کے
یعنی کامیاب ہوئے، باقی جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچرا ہوتا ہے میں جلا دیتا ہوں، بہا دیتا ہوں، اس طرح کر دیتا ہوں۔ تو پورا قرآن کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ وقت کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، ان کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ تو کیا یہ میں ٹھیک جگہ پہ پہنچی ہوں؟ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو رکھی ہے اسی وجہ سے رکھی ہے کہ وقت کے رسولوں کے ایمان نہیں لاؤ گے تو اس طرح ناکام ہوگے دنیا میں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر اس کے پیچھے ایک assumption ہے کہ انسان پہچان لے، نمبر ایک یہ کہ اس کو جو بات سچ ہے اس کو ماننی چاہیے۔ نمبر ایک پہلی assumption یہ ہے کہ انسان یہ اندر سے جانتا ہے، اس کی کانشنس اس بات کی گواہ ہے، اس کا ضمیر یہ جانتا ہے، وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو جو بات سچ ہے اس کو ماننا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول ہیں ان کے ساتھ میں ایسی نشانیاں بھیجتا ہوں کہ سارے کے سارے شبہات ختم کر دیتا ہوں۔ میں ایک ٹائم تک میں لوگوں کو مہلت دیتا ہوں جس میں ان کے سارے شبہات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ اب یہ جانتے ہیں، اندر سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ بات سچی ہے جس کو وہ پیغمبر آ کے بیان کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جب وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر وہ فیصلہ جو آخرت میں نے دنیا کے لیے کرنا ہے میں اس قوم کے لیے اسی دنیا میں کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، بس اس میں اتنی چیز جو ہے اس کو پیچھے آپ یوں سمجھ لیں کہ مضمر سمجھ کے آگے بات کر رہے ہیں ہم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے پیغمبر کو ماننا لازم ہے یا وقت کے رسول کو ماننا لازم ہے ورنہ دنیا میں سزا ہو جائے گی، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ سچائی کو ماننا لازم ہے، اور یہ وہ سچائی ہے کہ جس کے بارے میں اس قوم کے اندر کوئی اختلاف باقی نہیں رہ جاتا۔ جب نہیں رہ جاتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یعنی مختلف چیزوں کے بارے میں اختلاف رہ سکتا ہے نا، آج کے زمانے میں سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں مختلف ایشوز پہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ کچھ چیزیں ایک اسکول کی ٹھیک لگتی ہیں، کچھ چیزیں دوسرے اسکول کی ٹھیک لگتی ہیں، اور اس طرح سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ ٹائم وہ آ جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کا ایک نمائندہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد سارے اختلافات کو ختم کر دیتا ہے، یعنی واضح کر دیتا ہے، مینیفیسٹ کر دیتا ہے، وہ شہادت بن جاتا ہے، خدا کا گواہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو پھر اب ان کی قیامت برپا کر دی جاتی ہے اس دنیا کے اندر۔ جی سر، جیسے سر ہر رسول کے مخاطبین ہوتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے جو اس وقت کے مخاطبین تھے، اللہ نے اتنی خوبصورت مثال بیان کی ہے، میں تو اشش کر اٹھتی ہوں کہ پہلے اللہ نے بتا دیا، دیکھو میں نے آدم بنایا تھا، جو بھی فرشتوں کے سوالات تھے پوچھ لینے کے بعد، کلیئر ہو جانے کے بعد وہ جھک پڑے، حالانکہ وہ نوری مخلوق تھے تو وہ جھک پڑے، لیکن ابلیس انا میں آ گیا۔ جو بھی انا میں آ جاتے ہیں اللہ کے حکم، اللہ جس جہاں سے بھی چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یتیم کو ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھا لیا، وہ کہتے تھے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اندرونی حالات سے واقف ہوتا ہے کہ کون اس کے اہل ہے کون نہیں ہے۔ تو یہ بہترین مثال ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ سر اگر جیسے ہماری فیملی میں عورتیں ہیں نا، وہ اکثر قربانیاں دے جاتی ہیں، اپنے بھائیوں کے اوپر سارا کچھ وار جاتی ہیں، ان کے تاریخ میں اتنی گزری ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ایسی بسیدہ گزاری ہے، لیکن وہ کروڑوں کی مالک تھیں، صاحب جائیداد ہو کے سارا کچھ اپنے بھائیوں کو دے کے گئی ہیں۔ تو سر ریزلٹ کیا نکلے گا اس کا؟ جیسے میری امی بڑی بڑی بہن تھیں، میرے نانا کی اتنی جائیداد تھی، میری امی نے کسی بہن کو ایک ٹکا بھی نہیں لینے دیا، ساری بھائیوں کو دے دی، اور بھائی اڑا گئے، زندگی میں ہی ختم کر گئے۔ تو سر کیا اس کا ریزلٹ؟ مجھے تو بہت خوف آتا ہے جب میں یہ وراثت کا قانون پڑھتی ہوں، تو ہمیشہ کی آگے جہنم ہے، اللہ معاف کرے۔ تو کیا بنے گا اس طرح جو گزر چکی ہیں؟ دیکھیں، اپنا مال تو آپ نے جس کو بھی دینا ہے، دیکھ آپ سے یہ تو پوچھا ہی جائے گا نا، انسان سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے جس طرح سے خرچ کیا اس کا ذرا آ کے حساب دو اب۔ یعنی یہ جو بات ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اور اس طرح کی چیزیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، یعنی میرا مال ہے، میں اس کو چاہے تو آگ لگا دوں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آغاز میں بتایا نا کہ یہ جو مال ہے جس کو تمہارے لیے
بقا کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی ایک تو ایسپیکٹ یہ ہے، کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز میری ہے میں جس کو چاہے دے دوں. وراثت کا قانون تو اپلائی ہوتا ہے میرے بعد، یعنی وراثت کا تعلق میری زندگی میں میرے کسی کے دینے سے نہیں ہے. میں جس کو چاہے دے سکتا ہوں، میں چاہے اپنے بیٹے کو دے دوں، بیٹیوں کو دے دوں، یا کسی غیر کو ہی دے دوں. اٹ ڈز ناٹ میٹر، دیٹ از مائی پوزیشن. لیکن جس طرح سے مجھے باقی سارے خرچے کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دینا ہوگا اپنی پروڈنس کا، اپنی ڈیلیجنس کا، اسی طرح سے اس کا بھی دینا ہوگا. یعنی میں نے کوئی بے انصافی تو نہیں کی، میں نے کسی کے ساتھ معاملات کو گڑبڑ تو نہیں کیا. اگر تو یہ جان بوجھ کے کی ہے تو یہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کے لیے میرا مواخذہ ہوگا. اور اگر میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو یا میں نے اپنی طرف سے سب سے اچھا سمجھ کے کیا ہے، تو اس کو البتہ ایک چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ ہے، سیریسلی مسنگ ہے ہماری اربن رورل پاپولیشن میں، ایک جیسی مسنگ ہے. اور یہ کہ یہ قانون وراثت ہے کیا، یعنی اس قانون کو ہمیں اپلائی کرنا چاہیے، لازماً کرنا چاہیے. یہ اس چیز کو، قانون وراثت ایک چیز الگ ہے، میں اپنی زندگی میں مال کو کیسے خرچ کر رہا ہوں یہ اس پر یہ اپلائی نہیں ہوتی بات. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے سر نا جی؟ میں پوچھ رہی تھی، میرے نانا وفات پا گئے، بہنوں کے نام آٹومیٹک سب کے ہو گئی. باجی چونکہ میری امی ان کی بہن تھی بڑی، تو فورس کر کے سب سے لے لی کہ بھائیوں کے نام کر دو. نہیں، یہ نہیں کر سب کو سکتے، میری یہ نہیں کر سکتے. ہاں دلوائی سب کو. پھر وہ بعد میں بہت پچھتاتی تھیں بہت زیادہ کہ ہم اس کا کہنا نہ مانتے. ام، ایسے ہی سر میری جائیداد میرے ابو وفات پائی ہے تو میرے نام ہو گئی، لیکن میری کزنز وغیرہ نے کسی نے بھی سائن کر کے، اس وقت مجھے شعور بھی نہیں تھا، میں نے میٹرک بھی نہیں کی تھی. تو ابھی میں نے بھائی سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ روڈ کے اوپر مجھے نا 7 وگھاز میں سے مجھے 5 مرلے دے دیں، میں اپنے بیٹے کو نا اس میں وہ شاپ وہ کر دیتی ہوں. تو اس کے اوپر میرے بھتیجوں نے بھائیوں نے اتنے تماشے کیے. سر میں تو بچتا رہی ہوں کہ میرے پاس قرآن کا علم ہے، اور اس وقت لاشعوری کی حالت تھی، میں نے خود سائن نہیں کیے تھے، میرا بس چڑھا لی گئی تھی میری زبردستی. تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہاں زندگی میں ہم بہت وہ کرتے ہیں، بیٹوں کو تو ہر حوالے سے، میں بیٹے کی شادی کروں گی، اسے گاڑی بھی دوں گی، گھر بھی دوں گی، سب کچھ دوں گی، لیکن بیٹی کے لیے یہ سہولت نہیں ہوتی ہے، اور بیٹی کی ہوں، شادی ہو گئی ہے تو اب وہ پرائی ہو گئی ہے. سر یہ ہم بہت برا کرتے ہیں، اسلام کے خلاف ہے سارا کچھ. تو ہم صحیح بات. مائیں ہی ٹھیک اپنے آپ کو کر لیں تو اس طرح بیٹیاں کیوں پرائی ہو جاتی ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس طرح حقدار ہوتی؟ اگر بیٹے کو دی ہے تو بیٹی کو بھی دیں، سب کو برابر رکھیں اپنی زندگی میں. میں نے تو سر ایسا ہی کیا ہے الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے جو جی. میں پیچھے اللہ تب تعالیٰ بھی آپ کو ہوئی تھی نا، اجر دے اس کا. نہیں نہیں، وہ تپنا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں جو آپ نے یہ سوال کیا کہ اس کے بارے میں اب کیا کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ یہ بتائیے کہ جب وہ آپ نے سائن کیے تھے اس وقت آپ میجر تھیں، یعنی میجر 18 برس سے زیادہ کی عمر تھی آپ کی؟ سر میرے چچا مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے میٹرک نہیں کی تھی، وہ 16 سال کی عمر میں کی جاتی ہے نا. تو اچھا. کہتے ہیں کہ تم 18 سال کی، اس وقت شناختی کارڈ تو کسی کے پاس اس طرح نہیں ہوتے تھے. تو ہوں. یہ ہے وہ ہے اس طرح. خیر میں وہ ابھی بھی عدالت کے تھرو لے تو سکتی ہوں، لیکن کون سی عدالتیں، کہاں عدل ہے؟ یہ تو کمرے امتحان میں ہم مجھے فیل ہی سب ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہم سب یعنی کہ. اللہ تعالیٰ تو معاف کیا فرمائے. ہے؟ جو ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ سے جو غلطی ہو گئی ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے کسی کا مال لیا نہیں ہوا، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے. کسی نے آپ سے لیا ہی ہوا ہے اور وہ دینے والوں میں سے ہوگا، اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ عدالت میں جانا جو ہے یہ اتنی افسوسناک بات ہو چکی ہوئی ہے ہماری سوسائٹی کی، کہ اگر آپ کسی قضیے کے لیے عدالت میں جائیں تو اصل میں یہ دشمنی سمجھی جاتی ہے. صحیح ہے، یعنی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ جو بات ہے نا، یہ خود ایک پورے کے پورا ہمارا مطلب ہم گولی مار دینے کو تو آسان سمجھتے ہیں، عدالت میں جانا جو ہے. یعنی میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا ایک ہمارے ساتھی سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ سویلائز طریقہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ اگر ایک شکایت ہے، ایک مسئلے کو، ایک قضیہ ریزالو نہیں ہو رہا، تو 2 طریقے نا، مطلب فورس بائی فورس کر لیا جائے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر دیتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ کہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے عدالت میں جائیں، ادھر جا کے ایک یا چلیں اس سے کم تر لیول پہ ثالثی میں کر لیں.
اگر ہم مان سکتے ہیں کسی آدمی کو نیوٹرل مان سکتے ہیں تو اس پہ کر لیں، لیکن عدالت میں جانے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنی ہو گئی ہے اب، اس لیے اب گولی بھی ماری جا سکتی. تو ایک پوری کی پوری سوسائٹی کی کیوں سمجھ لیں کہ اصل میں اس کے رگو پے میں، ہماری سوسائٹی کے رگو پے میں ٹوٹل دنیا داری ہے. ہم مذہب کو بھی دنیا داری کے لیے ہی یوز کرتے ہیں، اور ادھر تک ہی کرتے ہیں جدھر تک وہ مذہب ہماری دنیا داری کے ساتھ لگا کھاتا ہے. جدھر وہ الگ ہو جاتا ہے نا، جدھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تم خدا کو یاد رکھنا. مثال کے طور پر یہ بات میں نے اپنے کلائنٹ کو بتائی جب ان کی ڈیورس ہو رہی تھی، تو میرے سے انہوں نے پوچھا، تو میں نے کہا آپ کو بہت ہی گریسفلی معاملہ کرنا ہے. آج ان کی ڈیورس کو تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان کی فیملی جو ہے وہ آج تک یہ کہتی ہے کہ تم نے جو معاملہ کیا وہ تو کوئی انسان کرتا ہی نہیں ہے، تمہیں تو اس طرح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم نے تو اتنی کمزوری دکھائی ہے، اتنی کمزوری دکھائی ہے، تم سے وہ سب کچھ ہی لے گئی ہے. نہیں، سب کچھ تو نہیں لے گئی، سب کچھ اس نے بھی بڑا ڈیسنٹلی معاملہ کیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک عورت کو اگر ڈھیروں مال بھی دے دیا ہو تب بھی تم واپس نہیں لے سکتے ہو، لے ہی نہیں سکتے. وہ کہہ رہے کہ تم کیسے لے سکتے ہو جبکہ کیا تم ایک الزام لگا کے بہتان تراشی کر کے لوگے؟ اس لیے کہ تمہارے لیے لینے کے صرف ایک گنجائش چھوڑی قرآن نے، اور وہ یہ کہ اگر عورت نے بدکاری کی ہو، اس صورت میں تم لے سکتے تھے. تو اب تم کیا بہتان لگا کے لوگے؟ کیسے لے سکتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، اب آپ اس سٹینڈرڈ کو ذرا اپنی سوسائٹی پہ اپلائی کر کے دیکھیں. اور ان ساری آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا میں سب جانتا ہوں. یہ ہے اس کی معرفت کی بات کر رہا ہوں میں. جب آپ کا معاملہ ہو رہا ہے دنیا میں کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور ریکارڈ میں آ رہا ہے. اٹ ول نیور بی مسڈ، ناٹ اے سنگل ورڈ ول بی مسڈ. یہ بات جب میرے ایسا ذہن میں ایسا رہتی، یہ معرفت ہے. تو ٹھیک ہے، وہ میں نے ہو بھی گیا. ٹیٹو اگر زندگی میں مشکل آ گئی ہے اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ آپ ٹھیک کام کر لیں یا ٹھیک کام کرانا چاہتی ہیں اور نہیں ہو رہا، تو یہی زندگی کی آزمائش ہے. اس میں جس حد تک قانون کی کارروائی میں آپ ایک ڈیسنٹ لیول پہ کر سکتے ہیں ضرور کریں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی چیزیں کلوجر تک نہیں پہنچنی ہیں، نہیں پہنچنی سر ہیں. کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ. میں زبردستی لے بھی لوں تو آپ کو نہیں پتا یہ کیسے لوگ ہیں. بس یہ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے، افوض امری اللہ. جی جی جی، بہت اچھا سر جی، یہی سب سے اچھا ہے. میری بالکل بہنوں صحیح. نے سوال کرنے ہیں، وہ ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. تو جی سر ایک معاملہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا جو میری دماغ سے نہیں نکل رہا. میرا بیٹا 2-2.5 سال کا ایسے تھا، ہے شالا جیوے. تو اس کو نا میں نے اٹھایا ہوا تھا کندھے پہ. ہماری کوئی رشتہ دار کی وفات ہو رہی تھی، وہ بہت بیمار تھی، تو میں وہاں گئی ہوئی تھی. تو سب جمع ہوئے، تو چھوٹا میرا بیٹا نا وہ کندھے سے ہٹتا جا رہا ہے. کہتے ہیں مما آگ کی چھڑیاں ہیں، مما آگ کیوں مار رہے ہیں، مما آگ کی چھڑیاں کیوں مار رہے ہیں. تو وہ اس طرح پھر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے تو قرآن پڑھا ہوا تھا سارا کچھ. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں مما وہ آگ سے مار رہے ہیں، آگ سے مار رہے ہیں. سر وہ کیسے نظر آ سکتا ہے اس طرح، یعنی یہ سارا کچھ. تو وہیں پتہ ان کی نہیں، وفات ہو گئی. میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ آپ کو خواب میں جو جاوید احمد غامدی صاحب تک پہنچا دی ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس طرح کی چیزیں تو میرے سے بالکل بالا ہے جی. آئی ہیو نو آئیڈیا، آئی ہیو سر نو میں نے آئیڈیا. تو عمران خان ابھی ادھر حکومت پہ تھے، میں نے دیکھا کہ ان کی سیڑھیاں، وہ اسٹیج پہ تقریر کر رہے ہیں، ان کی سیڑھیاں اٹھا لی جاتی ہیں. وہ تینوں طرف سے گھوم کے دیکھتے ہیں، سیڑھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں سیڑھیاں کسی سے مانگ کر نہیں آؤں گا، یعنی خود اپنی سیڑھیوں سے ہی آؤں گا. تو اس طرح پھر انہیں نا پھسلن کے ذریعے سے نیچے اتارا جاتا ہے. تو وہ جو ہی پھسلن سے نیچے گرتے ہیں اور پھر فوراً ہی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی سپیڈ سے پیچھے پھسلن سے آ رہے ہیں شہباز شریف اور ان کا بیٹا، وہ دونوں جی گٹر میں گر جاتے ہیں. تو اس طرح سے میں پہلے ہی دیکھ لیتی ہوں. میں نے ارشد شریف کی جو وفات تھی وہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ عمران خان کا دایاں بازو کاٹ لیا جاتا ہے، اور بہت ہی یعنی ان کا قیمتی آدمی جو ہوتا ہے.
تو سر میں پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا، پھر میں کہتی ہوں کہ عمران خان کی اتنی عزت ہو جاتی ہے پوری ورلڈ میں، وہ ایسے ہے کہ 4 پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو جو ایوارڈ دیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو عزت ہے وہ چلتی رہے گی. یعنی ابھی وہ حکومت میں ہے، لوگ ڈانٹ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی. میں نے اس ٹائم یہ دیکھا تھا. پھر میں نے کہا اس کی کوئی سلوشن ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جس دن عدلیہ ٹھیک ہو جائے گی اس دن عمران خان کو انصاف مل جائے گا. یہاں تک میں نے دیکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گی. جو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، اس دنیا میں کے لیے، انسانوں کے لیے بہتری ہو. آمین آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہم لاسٹ 2 منٹ میں انٹر ہو گئے. عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، ہم نے نا شروع کیا ہے کچھ دوستوں نے مل کے، پیچھے سے جو ہمارا گیپ آ گیا نا اسی قرآن اسٹڈی سرکل میں، تو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک آنا چاہتے ہیں جہاں تک آپ نے پڑھا دیا. تو اس میں نا 1-2 سوال پیدا ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے سوال ہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر پیراگراف ہوگا اس میں ایڈریسر تو اللہ تعالیٰ ہی ہوں گے نا، تو اس کا ہم ہمیشہ ذکر کیوں کریں کہ ایڈریسر اللہ تعالیٰ ہیں؟ نہیں، یہ لازم نہیں ہے جی. یعنی ایڈریسر اللہ تعالیٰ ہی ہیں بالعموم، لیکن بعض قرآن مجید میں مثال کے طور پہ صافات میں ہے نا، کچھ جگہوں پر حضرت جبریل ایڈریسر ہیں، ایسا بھی ہے. یعنی وہ بہت ایکسیپشنل ہیں جگہیں، لیکن ایسا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی کلام ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جبریل کے ایڈریس کو وہاں پہ یعنی کوٹ ان کوٹ کیا ہوا ہے، یا فرشتوں کے. صافات میں تو جبریل ہیں، لیکن بیسیکلی ہی از ریپرزینٹنگ دا اینجلز. ایسا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام کو، ان کی بات کو بیان کیا ہے، جی ایسا ہے؟ جی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ہمیں جو ادب سکھایا گیا قرآن پڑھنے کا، اس میں ہے اعوذ باللہ سے شروع کریں. تو ہم جب شروع کرتے ہیں تو ہم نے نارملی بسم اللہ پر ہم نے پہلا ریفلیکشن یا جو اسٹیپس کیے تھے وہ کیے تھے، رائٹ رائٹ تو رائٹ. ہم اعوذ باللہ سے بھی شروع کر سکتے ہیں نا؟ کرنا چاہیے جی، کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ کل بھی کسی نے بات کی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے کی تھی، لیکن آئی تھنک دیٹس این امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ تو خود قرآن مجید نے حکم دیا نا. جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے. جی ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا. امبر آپ کا ہینڈ ریز ہے، ہم نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے تو نہیں، اس سے نیکسٹ وینسڈے ہم انشاءاللہ جب کریں گے تو آپ پہلے ہینڈ ریز کر دیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارا جی نیکسٹ ٹاپک ہے 83 سے لے کے 86 تک، اور ویل اسٹارٹ فرام اسٹیپ 1. پہلے اس کے اندر کی دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ آفٹر دا نیکسٹ ویک، نیکسٹ وینسڈے کو چھوڑ کے، اس کا مطلب ہے کہ 21 اور 7 28 کے بعد جو وینسڈے آئے گا اس پہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.